میں نے ارحان لالا کا بندوبست کر دیا ہے۔ وہ جتنے کھڑوس ہیں خود بھی کنوارے رہتے اور ہماری زندگی بھی عذاب بناتے، اس لیے میں نے ان کی شادی پکی کر دی۔ نینا نے خوشی سے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کس سے لالا کی بات پکی کر دی؟ پچھلی گلی والی صبا سے۔ ارے بیوقوف، وہ تو ذہنی مریض ہے۔ ہاں تو لالا کون سے نارمل ہیں؟ دونوں کی جوڑی خوب رہے گی، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ پاگل لڑکی، اپنے شوہر کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہو؟ آج ہی تمہاری رخصتی لیتا ہوں۔ ارحان کی بات پر اسے کرنٹ لگا۔ لالا آپ؟ نینا نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا اور دوپٹے کا پلو انگلیوں پر لپیٹنے لگی۔ ارحان چند قدم آگے بڑھا۔ کیوں؟ میرے علاوہ کسی اور کی توقع تھی یہاں؟ ارحان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اور یہ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ صبا سے میرا رشتہ؟ اتنی فکر ہے تمہیں میری شادی کی؟ نینا نے دھیرے سے اپنی تھوک نگلی اور نظریں جھکا لیں۔ میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ مذاق؟ ارحان اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ ارحان نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا جو اب شرم اور خوف کے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ اپنے میاں کا رشتہ کسی اور سے طے کرنا مذاق لگتا ہے تمہیں؟ لالا پلیز، کوئی آ جائے گا۔ نینا نے سرگوشی کی۔ اس کا دل سینے میں زوروں سے تڑپ رہا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا لیکن رخصتی ابھی باقی تھی، اس لیے نینا ہمیشہ اس سے کتراتی پھرتی تھی۔ ارحان نے اس کی بات سن کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ آنے دو کسی کو، اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، چوری نہیں کر رہا۔ اور نینا، یہ لالا کہنا بند کرو آپ۔ اس نے نینا کے گال کو چھوتے ہوئے کہا تو نینا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ تڑپ کر ایک قدم پیچھے ہٹی، لیکن اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ ارحان نے اس کا راستہ روکتے ہوئے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آج رات ہی چچی سے بات کروں گا میں، مجھے لگتا ہے تمہیں سدھارنے کا وقت آ گیا ہے، ارحان نے گہرے لہجے میں کہا۔ نینا نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ارحان نے اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ابھی جا رہا ہوں لیکن اپنی بات یاد رکھنا، ارحان نے کہا اور پلٹ کر کمرے سے باہر گیا۔ نینا نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ شام کے وقت گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ نینا کچن میں چائے بنا رہی تھی لیکن اس کا دھیان بار بار ارحان کی باتوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی امی کچن میں آئیں تو ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی۔ نینا ذرا ہاتھ روک کر میری بات سنو، امی نے اس کے قریب آ کر کہا۔ جی امی، خیریت؟ نینا نے کیتلی چولہے سے اتارتے ہوئے پوچھا۔ ارحان کے ابو آئے تھے ابھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اب دیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ارحان چاہتا ہے کہ اگلے ہفتے ہی تم دونوں کی رخصتی کر دی جائے، امی نے نرمی سے بتایا۔ یہ سنتے ہی نینا کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اگلے ہفتے؟ امی اتنی جلدی کیسے؟ ابھی تو میری پڑھائی شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے نینا، اور ارحان نے خود کہا ہے کہ وہ تمہیں آگے پڑھائے گا۔ اب بات پکی ہو چکی ہے، اگلے جمعے تمہاری رخصتی ہے، امی یہ کہہ کر کچن سے باہر نکل گئیں، جبکہ نینا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ارحان کا وہ چہرہ گھوم گیا جب اس نے کہا تھا آج ہی تمہاری رخصتی لیتا ہوں۔ وہ واقعی اپنی بات کا پکا نکلا۔ دن پر لگا کے اڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن آ گیا۔ نینا کا گھر مہمانوں اور رونق سے بھرا ہوا تھا، لیکن نینا کے دل کے اندر ایک عجیب سا خوف اور اداسی ڈیرا ڈالی ہوئی تھی۔ وہ اپنے لال جوڑے میں سج کر آئینوں کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر دلہنوں والی خوشی نہیں تھی۔ اسے ارحان کی سختی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی کیسے گزارے گی جو کبھی کھل کر ہنستا بھی نہیں ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو نینا اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اسے اپنے گھر، اپنے کمرے اور اپنی آزادی کے جانے کا دکھ تھا، اور سب سے بڑھ کر اس نئے سفر کا خوف تھا جس کا ہمسفر ارحان تھا۔ جب وہ ارحان کے گھر پہنچی اور اسے اس کے کمرے میں بٹھایا گیا تو کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نینا کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا اور ارحان اندر آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بیڈ کے قریب آیا اور نینا کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے بہت نرمی سے نینا کا گھونگھٹ الٹایا۔ نینا نے اپنی نظریں نیچے ہی رکھ لیں۔ ارحان نے اس کی اداس چہرے کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ ابھی تک رو رہی ہو؟ ارحان نے بہت دھیمی اور نرم آواز میں پوچھا۔ نینا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کی گال پر بہہ گیا۔ ارحان نے اپنی انگلی سے اس آنسو کو صاف کیا۔ نینا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ڈرتی ہو، ارحان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں بہت سخت ہوں، تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا، لیکن یقین کرو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے محبت نہیں کی سوائے تمہارے۔ میری سختی بس دنیا کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔
ارحان کی باتیں سن کر نینا کے دل کا خوف کچھ کم ہوا، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں بہت سے سوال تھے۔ آپ نے اتنی جلدی رخصتی کیوں کروائی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ارحان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو تھوڑا اور مضبوطی سے تھاما۔ کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے دیر کی تو تم واقعی میرا رشتہ اس پچھلی گلی والی صبا سے نہ کروا دو۔ یہ سن کر نینا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شادی کی پہلی رات کا وہ دھیما سا سکون اگلے ہی صبح ایک گہرے طوفان میں بدل گیا۔ ارحان کے فون پر آنے والی ایک کال نے جیسے ان دونوں کی دنیا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ ارحان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ بغیر کچھ بتائے ہسپتال کی طرف بھاگا تھا، جہاں پتہ چلا کہ اس کے سب سے قریبی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ شام کو جب ارحان گھر لوٹا تو وہ بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا اور صوفے پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ نینا ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی۔ ارحان، کیا ہوا؟ آپ صبح سے غائب تھے، کچھ بتایا بھی نہیں، نینا نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ارحان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ ارحان پلیز بولے نا، کیا ہوا ہے؟ آپ رو رہے ہیں۔ نینا اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئی اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ارحان نے تڑپ کر نینا کو دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ چلا گیا نینا، عاصم مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا بھائی تھا وہ، میرا واحد دوست۔ کیا؟ نینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ عاصم بھائی؟ لیکن کل رات تو وہ شادی میں… ہاں کل رات وہ یہیں تھا، میرے ساتھ ہنس رہا تھا۔ ارحان کی آواز رند گئی۔ اس نے نینا کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے بھینچا کہ نینا کو درد ہونے لگا، لیکن اس نے اف تک نہ کی۔ آج صبح اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں ہسپتال پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پر دم توڑا نینا۔ ارحان بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ نینا نے زندگی میں کبھی ارحان کو اس طرح کمزور پڑتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ارحان کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ارحان خود کو سنبھالیں، پلیز مت روئیں، نینا نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کیسے نہ روؤں نینا، ارحان نے اس کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ اس کی گرفت نینا کے گرد مزید سخت ہو گئی۔ میں تو سمجھتا تھا میں بہت مضبوط ہوں، مجھے کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آج اندر سے سب ٹوٹ گیا ہے۔ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ ارحان کے اس معصومانہ اور دکھ بھری بات پر نینا نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس نے ارحان کی نم آنکھوں کو چوما۔ کبھی نہیں ارحان، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ آپ کا ہر دکھ میرا دکھ ہے۔ ارحان نے کچھ پل کے لیے نینا کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے بے پناہ محبت اور ہمدردی تھی۔ اس نے نینا کو اپنے اور قریب کر لیا۔ ان کے سانس ایک دوسرے میں جڑنے لگے۔ اگلے 2 دن ارحان عاصم کے گھر والوں کو سنبھالنے میں مصروف رہا۔ وہ گھر آتا بھی تو بالکل خاموش رہتا۔ نینا اس کا پورا خیال رکھتی، وقت پر کھانا دینا، اس کے کپڑے استری کرنا اور ہر وقت اس کے ساتھ سائے کی طرح رہنا۔ تیسرے دن کی شام کو ارحان کمرے میں آیا تو نینا چائے کا مگ لیے کھڑی تھی۔ ارحان، یہ چائے پی لیں، آپ نے دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا، نینا نے نرمی سے کہا۔ ارحان نے مگ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور نینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ تم تھک جاتی ہو نا نینا، میرے اس دکھ کی وجہ سے تم اپنی شادی کی خوشیاں بھی نہیں منا سکی، ارحان نے افسردگی سے کہا۔ شادی کی خوشیاں آپ سے ہیں ارحان، کسی فنکشن سے نہیں۔ اگر آپ اداس ہیں تو میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں، نینا اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ارحان نے دھیمے سے مسکرا کر نینا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تم بہت اچھی ہو نینا، میں شاید تمہارے لائق نہیں ہوں۔ ایسی باتیں مت کریں، نینا نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں۔ ارحان نے اس کی انگلی کو چوما اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بس دعا کرو نینا، عاصم کی فیملی اس صدمے سے نکل آئے۔ عاصم اپنی ماں کا اکلوتا سہارا تھا اور اس کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے، مجھے اب ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ جی بالکل، ہم سب مل کر ان کا ساتھ دیں گے، نینا نے ارحان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ مگر حقیقت اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ عاصم کی موت کا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ارحان اب کسی حد تک نارمل ہو چکا تھا اور آفس جانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کے دل کا درد اب بھی قائم تھا۔ ایک رات ارحان آفس سے لیٹ لوٹا۔ نینا کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ آ گئے، میں کھانا لگاؤں؟ نینا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نینا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم بیٹھو، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نینا بیڈ پر بیٹھ گئی، اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ جی ارحان کہیے، کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ارحان نے نینا کے دونوں ہاتھ پکڑے، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، جسے وہ نینا سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہ کر پا رہا ہو۔ نینا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ عاصم کی ایک چھوٹی بہن ہے علیزہ، ارحان نے ہچکچاتے ہوئے شروع کیا۔ جی آپ نے بتایا تھا نا، کیا ہوا اسے؟ نینا نے پوچھا۔
اس کی ماں شدید بیمار ہو گئی ہے۔ عاصم کے جانے کے بعد ان کی حالت بہت خراب ہے۔ آج ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے۔ ارحان نے گہرا سانس لیا۔ وہ عاصم کی ماں نہیں، میری خالہ جیسی ہیں نینا۔ آج انہوں نے ہسپتال میں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے ایک وعدہ مانگا ہے۔ کیسا وعدہ ارحان؟ نینا کی سانسیں جیسے رکنے لگیں۔ ارحان نے اپنی نظریں اٹھا کر نینا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور دکھ کا ملغوبہ تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ علیزہ کو اس دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں علیزہ سے شادی کر لوں تاکہ وہ سکون سے مر سکیں۔ یہ سنتے ہی نینا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ شادی؟ نینا کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ارحان، ہماری شادی کو ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے اور آپ کسی اور سے شادی کی بات کر رہے ہیں۔ نینا، میری بات سمجھو، میں عاصم کے احسانات تلے دبا ہوا ہوں۔ میں ان کی آخری خواہش کو کیسے ٹھکرا دوں؟ علیزہ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ارحان نے بے بسی سے کہا۔ اور میرا کون ہے ارحان؟ نینا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ ارحان کی گرفت سے چھڑایا۔ آپ نے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا نا؟ کیا یہی آپ کی محبت ہے؟ میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ارحان نے آگے بڑھ کر نینا کے کندھے پکڑے اور اسے اپنے قریب کیا۔ نینا، خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو، میری محبت صرف تمہارے لیے ہے۔ علیزہ سے شادی صرف ایک ذمہ داری ہوگی، ایک مجبوری۔ میں اسے کبھی وہ مقام نہیں دوں گا جو تمہارا ہے۔ مجبوری کی شادی بھی شادی ہوتی ہے ارحان، نینا نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میں اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ کمرے میں ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ نینا بیڈ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، جبکہ ارحان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کا سامنا کر رہا تھا۔ ساری رات نینا روتی رہی اور ارحان کمرے کے کونے میں سر پکڑے بیٹھا رہا۔ دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے سے مزید کوئی بات نہیں کی۔ جیسے ہی صبح کا سورج نکلا، ارحان کا فون دوبارہ بج اٹھا۔ ارحان نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آنے والی خبر نے اس کے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔ نینا، ارحان نے بھرائی ہوئی آواز میں پکارا۔ نینا نے آنسو پوچھتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ خالہ کا انتقال ہو گیا، ارحان نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ ہسپتال سے فون تھا، وہ علیزہ کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ تو اب آپ کیا کریں گے ارحان؟ مجھے جانا ہوگا نینا، علیزہ وہاں بالکل اکیلی ہے۔ ارحان نے جلدی سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، نینا بیڈ سے اٹھی۔ نہیں نینا، تم ابھی گھر پر ہی رہو، وہاں ماحول بہت خراب ہوگا۔ ارحان نے اسے روکنا چاہا۔ کیوں نہ چلوں میں؟ عاصم بھائی آپ کے دوست تھے، ان کی ماں کی فوتگی ہوئی ہے، میرا جانا بنتا ہے۔ یا پھر آپ کو ڈر ہے کہ میرے وہاں ہونے سے آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کر پائیں گے؟ نینا کے لہجے میں تلخی اور دکھ کا مکسچر تھا۔ ارحان نے تڑپ کر نینا کے قریب آ کر اس کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ خدا کے لیے نینا، اس وقت تو ایسی باتیں مت کرو۔ ایک عورت مر گئی ہے، ایک لڑکی اکیلی ہو گئی ہے، تمہیں اس وقت بھی اپنی پڑی ہے؟ ہاں، مجھے اپنی پڑی ہے ارحان، کیونکہ میری زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، نینا نے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ ارحان نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم میری جان ہو نینا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں ابھی جا رہا ہوں، شام تک لوٹوں گا۔ ارحان نینا کو وہیں روتا چھوڑ کر چلا گیا۔ شام کو جب ارحان گھر لوٹا تو وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے سفید چادر میں لپٹی ایک لڑکی تھی جس کے رونے کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ علیزہ تھی۔ ارحان اسے سیدھا اپنے گھر لے آیا تھا۔ نینا لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے علیزہ کو دیکھا، یہ یہاں کیوں آئی ہیں ارحان؟ نینا نے ارحان کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ارحان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، نینا، علیزہ کا اس دنیا میں اب کوئی گھر نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ کہاں جاتی؟ علیزہ نے روتے ہوئے نینا کی طرف دیکھا۔ بھابھی، میں آپ کے گھر پر بوجھ نہیں بنوں گی، مجھے بس چند دن۔ بس علیزہ، تم کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ ارحان نے علیزہ کی بات کاٹی اور اسے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کیا۔ علیزہ سر جھکائے وہاں سے چلی گئی۔ جیسے ہی علیزہ کمرے میں گئی، نینا کا ضبط جواب دے گیا۔ گھر نہیں ہے تو آپ اٹھا کر اپنے گھر لے آئے۔ ارحان، آپ نے امی ابو کو بتایا ہے اس بارے میں؟ امی ابو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں نینا، تمہیں پتہ ہے، اور میں انہیں فون پر یہ سب بتا کے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارحان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو مجھے پریشان کرنا آپ کا حق ہے؟ نینا اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے ہسپتال میں اسے نکاح تو نہیں کر لیا نا؟ سچ بتائیں مجھے۔ ارحان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ تم مجھے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہو نینا؟ میں چوری چھپے نکاح کروں گا؟ جو کچھ ہوگا تمہارے سامنے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے آپ نکاح کریں گے؟ نینا کی آواز کانپنے لگی۔ ارحان اٹھا اور نینا کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے نینا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور گہرے لہجے میں کہا، میں مجبور ہوں نینا۔ عاصم کی روح کو سکون تب ہی ملے گا جب علیزہ کو ایک نام مل جائے گا۔
تم میری محبت ہو، کوئی تمہاری جگہ نہیں لے سکتا۔ میں علیزہ کو صرف ایک چھت اور اپنا نام دوں گا۔ نینا نے ارحان کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ نام دینا رشتہ بنانا ہوتا ہے ارحان، میں کیسے دیکھوں گی کہ میرا شوہر کسی اور کا بھی شوہر ہے؟ صرف کاغذ کا رشتہ ہوگا نینا۔ میں تمہارے سامنے خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، علیزہ میری بیوی ضرور بنے گی، مگر میرا رشتہ صرف تم سے رہے گا۔ مجھے اس وقت تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے نینا، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ نینا اس کے سینے سے لگی روتی رہی۔ وہ اس کی محبت کے سامنے بے بس ہو جاتی تھی، لیکن اس کا دل اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگلے 2 دن گھر میں ایک بھیانک خاموشی رہی۔ علیزہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی اور نینا ارحان سے کٹی کٹی رہتی تھی۔ ارحان جب بھی نینا کے قریب آنے کی کوشش کرتا، نینا پیچھے ہٹ جاتی۔ تیسرے دن ارحان کے امی ابو واپس آ گئے۔ گھر کا ماحول دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ارحان نے اپنے ابو کو سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ شام کے وقت ارحان کے ابو نے نینا اور ارحان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ارحان، جو تم کہہ رہے ہو وہ بہت بڑا فیصلہ ہے، ابو نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، نینا کے ساتھ یہ ناانصافی ہے۔ ابو، میں جانتا ہوں، لیکن عاصم کی ماں نے مرتے وقت میرا ہاتھ پکڑ کر یہ وعدہ لیا تھا۔ میں عاصم کا احسان کیسے بھول جاؤں؟ اس نے میری جان بچائی تھی ایک بار، ارحان نے دھیمی آواز میں کہا۔ ابو نے نینا کی طرف دیکھا۔ نینا بیٹی، تم کیا کہتی ہو؟ نینا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ابو، اگر ارحان نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میری رائے کی کیا اہمیت ہے؟ لیکن میں ایک بات صاف کر دوں، میں اس گھر میں علیزہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ارحان نے چونک کر نینا کو دیکھا۔ نینا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں ارحان، آپ علیزہ سے نکاح کریں، ضرور کریں، لیکن پھر مجھے میرے گھر چھوڑیں، نینا نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ کبھی نہیں، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ ارحان نے غصے اور تڑپ سے نینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم میری بیوی ہو، میری زندگی ہو، اور علیزہ کیا ہوگی آپ کی؟ نینا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ صرف ایک ذمہ داری ہوگی، ارحان نے چیخ کر کہا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو وہاں علیزہ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ انکل، ارحان بھائی، علیزہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کا گھر برباد ہو رہا ہے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی علیزہ، ارحان نے آگے بڑھ کر کہا۔ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا اور میں وہ وعدہ پورا کروں گا۔ علیزہ نے نینا کی طرف دیکھا۔ بھابھی، یقین کریں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں بس کرو علیزہ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نینا نے سرد لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ ارحان نے اسے روکنا چاہا۔ نینا، میری بات سنو، مگر نینا نے اس کی ایک نہ سنی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ارحان اپنے سب سے پکے دوست زین کے کمرے میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بے بسی اور تھکن کی داستان سنا رہا تھا۔ زین چائے کے 2 مگ لیے کمرے میں آیا اور ایک مگ ارحان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ زین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارحان، بس کر یار، کب تک خود کو اس طرح عذاب میں رکھے گا؟ عاصم کے جانے کا دکھ ہم سب کو ہے، پر تو بالکل ہی ہمت ہار گیا ہے۔ ارحان نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ دکھ صرف عاصم کا نہیں ہے زین، میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ زین صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتا، شاید کوئی حل نکل آئے۔ ارحان نے ایک گہرا سانس لیا اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ عاصم کی ماں نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں علیزہ سے شادی کر لوں۔ وہ دنیا سے چلی گئیں اور اب علیزہ ہمارے گھر پر ہے۔ نینا کو جب سے یہ پتہ چلا ہے وہ اندر سے ٹوٹ گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں نے علیزہ سے شادی کی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ زین، میں نینا سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، پر عاصم کی ماں کو دیا ہوا وعدہ کیسے توڑوں؟ زین نے ارحان کی پوری بات بہت غور سے سنی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے بجائے ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ زین نے چائے کا گھونٹ لیا اور ارحان کی طرف دیکھا۔ بے شک تو عاصم کا بہت بڑا خیر خواہ ہے ارحان، لیکن اس مسئلے کا ایک بہت خوبصورت حل ہے میرے پاس۔ ارحان نے حیرت سے پوچھا، کیسا حل؟ زین نے ارحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا، بے شک ارحان، میں علیزہ کو پسند کرتا ہوں۔ کیا؟ ارحان جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ بالکل حیران رہ گیا۔ تم علیزہ کو پسند کرتے ہو؟ لیکن تم نے تو مجھے کبھی نہیں بتایا۔ زین نے مسکرا کر ارحان کو دوبارہ بٹھایا۔ یار، عاصم کی زندگی میں ہی میں نے علیزہ کو دیکھا تھا اور اسے دل ہی دل میں چاہنے لگا تھا۔ میں عاصم سے بات کرنے ہی والا تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ ارحان کے چہرے پر امید کی ایک کرن جاگی۔ زین، تم سچ کہہ رہے ہو؟ لیکن خالہ کا وہ وعدہ؟ ارحان، خالہ کا مقصد علیزہ کو ایک محفوظ مستقبل اور ایک اچھا ہمسفر دینا تھا جو عاصم کا دوست ہو۔
اگر تم خالہ کے اس وعدے کو میرے ذریعے پورا کر دو تو اس میں کیا برائی ہے؟ زین نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، تم ایک بار علیزہ سے بھی پوچھ لینا، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ ارحان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ علیزہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ تمہیں کیسے پتا؟ زین نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ دن پہلے عاصم کی موجودگی میں ہماری بات ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ تم بس علیزہ اور نینا سے بات کرو۔ ارحان کا دل جیسے ہلکا ہو گیا، وہ فوراً اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے علیزہ کو لانج میں بلایا، جہاں نینا بھی اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ ارحان نے علیزہ کے سامنے زین کا ذکر کیا۔ علیزہ، کیا تم زین سے شادی کے لیے تیار ہو؟ ارحان نے پوچھا۔ علیزہ نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں اور دھیمے سے سر ہلایا۔ جی ارحان بھائی، اگر امی زندہ ہوتی تو وہ بھی زین بھائی کے لیے کبھی منع نہ کرتی۔ علیزہ کا جواب سن کر نینا نے چونک کر ارحان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپے سارے آنسو اور خوف یکدم غائب ہو گئے۔ ارحان نے آگے بڑھ کر نینا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی پرانی بے پناہ محبت دیکھ کر نینا کا دل باغ باغ ہو گیا۔ دیکھا نینا، تم خواہ شک کر رہی تھی۔ میری محبت صرف تمہارے لیے ہے اور ہمیشہ تمہارے لیے ہی رہے گی۔ ارحان نے پیار سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ نینا نے مسکرا کر ارحان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ آئی ایم سوری ارحان، میں ڈر گئی تھی۔ پگلیوں کی طرح کچھ ہی دنوں میں علیزہ اور زین کا نکاح انتہائی سادگی اور خوبصورتی سے ہو گیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب ارحان اور نینا اپنے کمرے میں اکیلے تھے۔ ارحان نے نینا کو اپنی آغوش میں سمیٹتے ہوئے دھیمے سے کہا، اب تو کوئی صبا یا علیزہ ہمارے بیچ نہیں آئے گی نا؟ نینا نے ہنستے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور یوں ان کی زندگی کا یہ خوبصورت اور جذباتی سفر ایک خوشگوار موڑ پر آ کر ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا۔